ایک بچی کے قریب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ اس کو دینے لگ جاتی ہے کہ شاید اس کو بھی میری طرح بھوک لگی ہوگی، اور وہ یوں ایثار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ان لوگوں کے درد اور ان لوگوں کے سینے کے اندر جو پھیلی ہوئی تکلیف ہے اس کی اللہ ہمیں سزا سے محروم کرے۔ وہ خاتون لرزا دیتی ہے، وہ بچی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی۔ میں کہا شہزادی تم شکایت نہ بھی کرو، تمہارا درد سے بھرا ہوا چہرہ اور چہرے کے اوپر لکیروں سے پھوٹتا ہوا درد یہی عرش کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے، اور تم نے اگر شکایت کرتی رب سے تو یہ کائنات پھٹ جائے گی۔ تو آج اللہ جل شانہ ہمیں ان حالات سے بچائے کہ ہمارے پرامن ملکوں کے اندر بھی ایسے حالات اور اس سے قبل ہم ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اور میرے اللہ نے جو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کمزوروں کی، لاچاروں کی، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی اور ان خواتین کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ اور اب تو وہ ایک وقت تھا کہ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، وہ آسمان کی طرف اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خوشی فلسطین میں منائی گئی تھی، اور اس وقت فلسطین کے لوگوں نے یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اب ہمیں چھیڑ کے دکھانا، اب ہمارے بھائی کے پاس ایٹم بم آ گیا ہے۔ انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی میزائل تمہارے کام آنے والا ہے، نہ ہمارا ایٹم بم تمہارے کام آنے والا ہے، نہ 76 لاکھ فوج امت مسلمہ کی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ تیل کی کمائی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ ہمارے آسودہ حال سرمایہ داروں کا مال تمہارے کام آنے والا ہے۔ تم اللہ کی منتخب قوم ہو، اللہ نے تمہیں اس امتحان کے لیے چنا ہے۔ اللہ انہی کو چنتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کا انتخاب ٹھہرے، اور اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے لیے، اس امتحان کے لیے چنا۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم کامیاب ٹھہرے، تم کامیاب ٹھہرے، تم کامران ٹھہرے۔ تم نے شکوے کی زبانی کھولی، تم نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم زندگی کی بازی جیت گئے۔ ہمارے پاس اگر مسجد اقصیٰ ہوتی ہم کب کی پلیٹ میں رکھ کے یہودیوں کو دے چکے ہوتے، اور اس کے لیے ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ فلسفے بگار رہے ہوتے کہ ہم نے ملک و قوم کی خیر خواہی میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن تم نے کہا خون کے آخری قطرے تک مسجد اقصیٰ کے لیے لڑیں گے، اور ہمیں یقین ہے تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے۔ میں کہتا ہوں دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو اور امراء کو کہ حضرت امام مہدی تمہارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے محلات میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے دارالحکومتوں میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ان فقیروں کے پاس ہی آئیں گے، اور انہی کے دم سے پھر اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ تو اے غزہ کے مجاہدو، ہم تمہیں سیلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں۔ تم نے امت کا بھرم رکھ لیا، اور اگر تم بھی جھک جاتے تو پھر امت کے پلے کیا باقی بچتا۔ تم نے اپنی جانیں دے کر سب کچھ نچھاور کر کے بتایا کہ حق کے ماننے والے تھوڑے بھی ہوں وہ دبا نہیں کرتے، صرف حق کے راہ کے اوپر ڈٹنے والے وہ چند لوگ بھی اور تھوڑے لوگ بھی اللہ کو محبوب اور اللہ کو مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی مدد فرمائے، اہل غزہ کی نصرت فرمائے۔ آسائے خاصان رسل وقت دعا ہے، وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کہ عجب وقت بڑا ہے۔ اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جوڑیاں اپنی رحمتوں سے بھر، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر۔ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اتنے لوگ ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں، تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیری رحمتوں کی خیرات مانگ رہے ہیں۔
اللہ ان کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ جو معذور ہیں ان کی عذر دور کر، مقروضوں کو بار قرض سے خلاصی دے دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ جو والدین اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں ان کے لیے نیک اور صالح اسباب پیدا کر دے۔ اپنا خاص کرم فضل ہمارے گھروں میں اتار دے، ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا کر۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو 5 گانا سجدے عطا کر۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کے مرض سے اور ہر طرح کی غرض سے محفوظ فرما۔ اپنی پناہیں دینا، اپنی امان دینا، اپنی حفاظتوں کا حصار دینا۔ اللہ یہ امت سسک رہی ہے، صدیوں سے تڑپ رہی ہے۔ اللہ زوال پذیر امت کو عروج اور بھاگ پن عطا کر، کشمیر کو آزادیاں عطا کر۔ اللہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر، بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر، اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما۔ اللہ بلاد شام کی خیر فرما، شامی مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما۔ اللہ ان بچوں کی، ان یتیموں کی نصرت فرما۔ اللہ ان دکھیوں کے حال پر رحم فرما۔ اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں، کہ اپنے کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر۔ روہنگیا کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما۔ اللہ اپنا خاص کرم میرے وطن کا مقصود کر دے۔ اللہ میرے وطن کو معاشی ترقی نصیب کر، عسکری قوت عطا کر، معاشرتی توانائی عطا کر، مذہبی طاقت عطا کر۔ اللہ اس وطن کو عالم اسلام کی قیادت کی توفیق دے۔ اللہ نیک صالح پاکیزہ اور اہل حکمران اس وطن کا مقصود کر، اس وطن کو نظام رسول کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ اس وطن کو امت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ اس وطن کو امت کے زخموں پہ پہا رکھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ اس امت کے درد بانٹنے کی ہمیں ہمت عطا کر دے۔ اللہ امت کو زخموں سے نجات دے دے، امت کو دکھوں سے نجات دے دے۔ اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے، زخم زخم امت کی خیر کر دے۔ بلاد شام کی خیر فرما۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ کو قبول کر دے۔ اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکے۔ اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ وہ وقت نصیب کر دے، وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں۔ اللہ اسلام کو فروغ اور باقپن عطا کر دے۔ اللہ کرم فرما دے۔ اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے۔ اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے۔ اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے۔ معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے۔ اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے۔ اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے۔ اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ دے۔ اللہ اس امت کو عروج دے دے۔ اللہ اس امت کو عروج دے دے۔
مرکز مصطفیٰ کے صحن سے اٹھتی ہوئی سستیوں کو قبول کر لے اللہ، مصطفی فقیروں کا درد قبول کر لے اللہ، ان کا درد قبول کر لے، ان کے آنسو قبول کر لے اللہ۔ اس مرکز میں جو نوجوان تیار ہو رہے ہیں ان کو امت کا اثاثہ بنانا اللہ، دور موجود کے فتنوں سے انہیں محفوظ فرمانا اللہ، انہیں امت کی نہضت کا ذریعہ بنانا، ان بچوں کو امت کی نشت کا ضامن بنانا اللہ، ان کو امت کا پرچم تھام کے اونچا کرنے کی طاقت عطا کر دینا اللہ۔ باہمی الجھنیں، آپسی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ جو فتنے بپا ہے اللہ، میرے ان بچوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے پائے اللہ، ان کو محفوظ فرمانا اللہ۔ میرے جملہ پیر بھائیوں کی خیر فرمانا، مصطفیوں کی خیر فرمانا اللہ، انہیں امت کی نشت کا ضامن بنانا، امت کی نہضت کا ضامن بنانا اللہ۔ اس مرکز کو اسلام کا مضبوط قلعہ اور حصار بنانا، امت کے عروج اور بانکپن کا ذریعہ بنانا۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بوڑھے، میرے بچے اللہ، سب کو اس امت کا اثاثہ بنانا اللہ۔ ہمیں امت بن کے رہنے کی توفیق دینا اللہ، ہمارے باطن ستھرے کر دینا اللہ۔ اس مرکز کا آنگن یوں بہاروں سے مہکتا رہے اللہ، ہماری نسلوں کو، ہماری مانوی اور حقیقی اولادوں کو اس مرکز کی خدمت کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ پاکستان کے کونے کونے میں ایسے مرکز کا قیام نصیب فرما، خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما اللہ۔ جو ہمیں وسائل فراہم کرتے ہیں، جو ہماری پشت پہ معاونت کے لیے کھڑے ہیں اللہ، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت و اعانت فرما اللہ۔ انہیں اتنا عطا کر کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے اللہ۔ جو اس